بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ محترم سامعین، سن 11 نبوی میں انصار کے 6 افراد نے اسلام کو قبول کیا تھا۔ اگلے سال یعنی 12 نبوی میں انہی میں کے سے 5 افراد اور مزید 7 افراد تھے۔ 12 افراد نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے پر بیعت لی۔ یہ بیعت اس بات کے پر تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے بھڑ کر کوئی بہتان نہ لاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ پر ہے، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور جو شخص ان میں سے کسی چیز کا ارتکاب کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے گا تو سزا دے گا اور چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ یہ بیعت کے الفاظ تھے اور ان چیزوں کے پر بیعت لی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے لیے ایک سفیر دیا، ایک معلم، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ انہوں نے اگلے سال تک، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کرنے سے پہلے شاید کوئی گھر مدینہ کا ایسا تھا جہاں پر اسلام نہ پہنچا ہو، کچھ لوگ مسلمان نہ ہوئے ہوں۔ انہوں نے بڑی محنت کے ساتھ مدینہ کے ایک گھر کے اندر اسلام کو پہنچا دیا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اگلے سال یعنی 13 نبوی میں انصار کے 73 مرد اور 2 عورتوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے پر بیعت لی۔ یہ بیعت عقبہ ثانیہ کہا جاتا ہے۔ گھاٹی کے اندر موسم حج کے اندر بیعت لی گئی تھی۔ یہ 75 افراد مدینہ کے اپنے مشرک ساتھیوں کے ساتھ آئے ہوئے تھے، آپس میں ساری باتیں طے ہو چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات تھی۔ یہ راستے میں ہی تھے کہ ان لوگوں کا آپس میں مشورہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کب تک ہم مکہ کے اندر در بدر ٹھوکریں کھاتے ہوئے چھوڑ دیں گے، ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ لانا ہوگا، نبی کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ چنانچہ وقت طے کر دیا گیا۔ رات کے اخیر پہر میں جب لوگ گہری نیند سو رہے ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان 75 افراد کی ملاقات ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے نازک مرحلے پر، یعنی اپنی بستی کو چھوڑ کر ایک نئی بستی میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ میں لیا۔ حالانکہ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے لیکن قابل اعتماد تھے، اس لیے انہیں ساتھ میں لے لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی اہم بات کہی، کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت ہمارے درمیان کیا ہے آپ لوگوں کو پتہ ہے، ہم اپنے طریقے سے جیسے بن سکتا ہے ان کی حفاظت کر رہے ہیں۔ اب تم لوگ انہیں اپنے درمیان لے جانا چاہتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بات یاد رکھو، تم تمام قبائل عرب کی دشمنی مول لے رہے ہو، ساری عرب کی تلواریں تمہارے خلاف ہوں گی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت تھی پورے عرب بلکہ سارے لوگوں کے شرک اور بدعت کے خلاف تھی، اس کا مطلب سارے لوگ آپ کے دشمن ہوں گے۔ اس کے جواب میں انصار نے کہا کہ یہ بات تو ہم لوگ پہلے سے جان چکے، ہم اپنے بال بچوں سے بڑھ کر نبی کی حفاظت کریں گے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں اور جس چیز کے پر بیعت کی گئی تھی ان دفعات کے پر جو باتیں ہوئی، پہلی چیز یہ تھی چستی اور سستی، ہر حال میں بات سنو گے اور مانو گے۔ نمبر 2، تنگی اور خوشحالی، ہر حال میں مال خرچ کرو گے۔ نمبر 3، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے۔ نمبر 4، اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اللہ کے معاملے میں کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے۔ نمبر 5، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے
اور جس چیز سے اپنی جان اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اس سے میری بھی حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ اس بات کے پر انصار کے ان 75 افراد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی۔ مرد حضرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ ملا کر بیعت کرتے تھے، خواتین سے صرف زبانی بیعت ہوئی۔ اس کے جواب میں کہا انصار نے کہ ٹھیک ہے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے، کل اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ دے دے گا۔ ہم آپ سے بیعت کرنے کے بعد یہود جن سے ہمارے تعلقات ہیں، معاہدے ہیں، اسے ہم کاٹنے جا رہے ہیں، دنیا کی مخالفتیں لے رہے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ کل ایسا نہ ہو کہ ساری دشمنیاں ہم مول لیں اور اس کے بعد آپ ہمارے درمیان نہ ہو، ہمارا ساتھ نہ دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کہا نہیں، بلکہ آپ لوگوں کا خون میرا خون ہوگا اور آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہوگی۔ میں آپ سے ہوں اور آپ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے اس سے میں جنگ کروں گا اور جس سے آپ صلح کریں گے اس سے میں صلح کروں گا۔ اس بات کے پر بات طے ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انصار گھاٹی سے نکلنے لگے۔ گھاٹی کا ایک شیطان تھا جسے اخیر مرحلے کے پر خبر بھی کہ مسلمانوں کے درمیان اس طرح کی بات چل رہی ہے، تو اس نے فوری طور کے پر رات کے اندھیرے میں ہی چیخنا شروع کر دیا۔ قریش کے لوگوں کو آواز دی کہ دیکھو یہاں بے دین لوگ جمع ہیں اور تمہارے خلاف لڑنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں۔ لیکن اس وقت تک صحابہ اپنے خیموں کے اندر واپس جا چکے تھے۔ صبح کے وقت اس آواز کا اثر ہوا، سرداران قریش نے مدینہ سے آنے والے افراد ان کے سرداران کو جمع کیا اور اس بارے میں تحقیق کی۔ عبداللہ بن ابی اور ان کے سرداران، ان کو تو کچھ پتہ تھا ہی نہیں، ان لوگوں نے قسمیں کھا کر کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے، اور مسلمانوں نے چپی سادھ لی، نہ ہاں یا نہ، اپنی زبان کے پر انہوں نے تالے لگا لیے تھے، کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد جب یہ وفد مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا تو اس خبر کی تحقیق ہو گئی کہ ہاں مسلمانوں نے رات میں معاہدہ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے درمیان سے لے جانا چاہتے ہیں، لیکن تب تک یہ لوگ ان لوگوں کی رینج سے باہر نکل چکے تھے اور چلے آگے نکل چکے تھے۔ اب یہاں سے ہجرت کا آغاز ہوتا ہے۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والوں میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ اپنے بیوی بچے کے ساتھ ہجرت کے لیے نکلے، ان کے سسرال والے آ گئے، انہوں نے ان سے بچی لے لی اور ان کی ددیار والوں نے بچے کو لے لیا۔ تنہا حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے راستے میں نکلے، یہاں تک کہ ان کی بیوی اس مقام کے پر جہاں یہ واقعہ پیش آیا تھا اپنے بچے کو لے کر رویا کرتی تھی، اکیلے رویا کرتی تھی۔ بعد میں اس کے سسرال والوں نے بچے کو اس کے حوالے کر دیا کچھ لوگوں کے کہنے کے بعد، اور یہ بیچاری تنہا اپنے بچے کو لے کر حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 600 میل کا سفر تنہا طے کرتی ہے اور اس کے بعد مدینہ پہنچتی ہے۔ یہ سب سے پہلی ہجرت تھی۔ اس کے بعد حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے اپنی پوری پراپرٹی مشرکین کے حوالے کی اور مدینہ کے لیے نکل پڑے۔ اس کے بعد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند ساتھیوں کے ساتھ مدینہ ہجرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ مکہ کے اندر کوئی شخص ایسا باقی نہیں بچا تھا جو کہ ہجرت نہ کر چکا ہو سوائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت ابوبکر صدیق کے۔ ان لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا تھا۔ اس کے علاوہ کچھ مسلمان تھے جو حقیقت میں مجبور تھے، جنہیں ان کے سرپرستوں نے، ذمہ داروں نے یا قبیلے کے افراد نے کمزور ہونے کی بنیاد کے پر نہیں جانے دیا تھا۔ جب یہ بات ہوئی، قریش نے اپنے دارالندوہ جو ان کا پارلیمنٹ تھا اس کے بارے میں اس تعلق سے میٹنگ لی، لوگوں کے مشورے آئے، قرآن مجید نے اس کے تعلق سے خود بیان کیا، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ آپ کے بارے میں لوگ چالیں چل رہے تھے، سازش کر رہے تھے کہ آپ کا کیا کیا جائے، مار دیا جائے، قیدی بنا لیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ مختلف مشورے آئے۔ کسی نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کر دیتے ہیں، تو اس میٹنگ کے اندر ابلیس بھی ایک شیخ کی شکل میں موجود تھا۔ وہ کہنے لگا کہ نہیں، تم لوگ دیکھ رہے ہو کہ اس کی باتوں میں کیسا جادو ہے، اگر تم انہیں یہاں سے نکال دو گے، جہاں جائیں گے وہاں کام کریں گے، دعوت دیں گے، اس کے ہم نوا پیدا ہوں گے اور نتیجہ یہ ہوگا کل یہی لوگ تمہارے دشمن بن جائیں گے۔
جلا وطن نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, کیا کیا جائے پھر؟ قیدی بنا دیا جائے. کہا کہ یہ بھی بہتر نہیں. کیا تم نے ان کے ساتھیوں کو نہیں دیکھا کہ کیسے جانے سارے؟ وہ اپنی جان کو داؤں کے پر لگا کر انہیں آزاد کرا کر لے جائیں گے. آخر میں اس بات کے پر مشورہ ہوا, اتفاق ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. اب قتل کرنے میں بھی قبائلی مسئلہ تھا کہ اگر آپ کو قتل کیا جاتا ہے تو آپ کے قبیلے والے اور اس کے علاوہ دیگر مسلمان یہ مشرکین کے خلاف, قتل کرنے والے قبیلے کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے. تو کیا کیا جائے؟ ابو جہل نے کہا کہ جتنے قبیلے کے نوجوان ہیں ہر قبیلے کا ایک نوجوان لیں گے. 7 بڑے بڑے قبائل تھے اور ان 7 کے 7 قبیلے کے نوجوان بیک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کریں گے. جب یہ سارے کے سارے قبیلے آپ کے قتل میں شریک ہوں گے تو آپ کا خاندان اور مسلمان اتنے سارے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا خون بہا, دیت کے پر معاملہ طے ہوگا, جسے ہم ادا کر دیں گے, معاملہ ختم ہوگا. تو 7 نوجوانوں کو جس میں ابو جہل بھی شامل تھا تیار کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے مشورہ کیا گیا کہ کس طرح رات کے اندھیرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا گھیراؤ کیا جاتا ہے. رات میں آپ اپنے گھر کے اندر لیٹے ہوئے تھے, آرام فرما تھے. اس وقت ابو جہل مذاق کر رہا تھا کہ دیکھو یہی وہ شخص ہے جو ہم کو یہ کہتا تھا کہ اگر ہم اس کی دعوت توحید کو قبول کر لیں گے تو عرب اور عجم کے بادشاہ بن جائیں گے. آج یہ خود اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے. لیکن اللہ نے صرف ان کی نگاہوں پر پردہ ڈال دیا. ان کی نگاہوں کے پر ایسا پردہ ڈالا کہ آپ ان کے درمیان سے نکلے, ایک مٹھی مٹی اٹھائی اور اس کے بعد جتنے لوگ وہاں موجود تھے سب کے سر پر ڈالا بھی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذمہ داری دی, جو امانتیں رکھی ہیں وہ سارے لوگوں کو حوالے کر دی جائے. سوچئے کہ ایسے عالم میں بھی جب لوگ آپ کی جان کے دشمن تھے, آپ کے دین کے مخالف تھے, امانت آپ کے پاس رکھے ہوئے تھے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے دشمنوں کے ساتھ بھی کسی قسم کی خیانت نہیں کی, ان کی امانت ان کے حوالے کی. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے نکلے. یہ صبح وہاں بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص گزرا, کہا کہ یہاں کیا کر رہے؟ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار ہے. کہا کہ وہ تمہارے درمیان سے نکل چکے ہیں, تمہارے سروں کے پر مٹی بھی ڈالی ہے. وہ حیران ہو گئے اور اپنے سر کے پس سے مٹی جھاڑتے ہوئے اٹھے. لیکن جب دروازے میں سے جھانک کر دیکھا گیا تو اندر سوئے, حالانکہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. چادر تانے ہوئے تھے جس کی وجہ سے پہچان نہیں پائے. اور اس کے بعد جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلے تو ان کے ہوش اڑ گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے نکل چکے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہجرت تھی یہ منصوبہ بندی پلاننگ کا انتہائی اعلیٰ شاہکار تھی, جس کا تفصیلی بیان انشاءاللہ آئندہ درس میں آئے گا. یہ واقعات بتاتے ہیں کہ کتنے منصوبہ بند طریقے سے اتنے کم مسلمانوں نے اپنے دین, اپنی جان و مال, عزت و ناموس کی حفاظت کی, اور سب سے بڑی نصرت اللہ تبارک و تعالیٰ کی تھی. آج اللہ نے ہم کو بہت بڑی تعداد میں رکھا ہے کہ آج بھی اگر ہم وہی ایمان, وہی پلاننگ, وہی منصوبہ بندی اپنائیں گے تو کیا ہمیں کامیابی نہیں ملے گی؟ یقیناً ملے گی. شرط یہ ہے کہ ان واقعات کے ذریعے عبرت پکڑی جائے اور اپنی زندگی کو منظم بنایا جائے, منصوبہ بند بنایا جائے اور اپنے معاملات کی اصلاح کی جائے. اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے. آمین. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.